امتی ہو, اس رسول کے امتی ہو جنہیں ایک بار للکار کر کے چیلنج کر دیا گیا تھا کہ کعبہ کی چابی نہیں دیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلال و جمال کے سنگم کے ساتھ اعلان فرمایا تھا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. آج اس حبیب کائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں یہ حدیث سنا کر کے عرض کر رہا ہوں, حالات اگر مکہ جیسے آ گئے تو نروس مت ہو جانا, ہمارا گھر لوٹ جائے گا, ہماری چابیاں چلی جائیں گی, ہمارے کواڑ دروازے بند ہو جائیں گے. اس نبی کو یاد کرنا, آقا آپ کا امتی اگر بے گھر کیا جا رہا ہے, آپ کی طرف سے مدد آ جائے اور آئے گی, میرا یقین ہے مدینے سے آواز آئے گی. آج یہ ظالم کتے اگر تمہارا دروازہ بند کرتے ہیں, انتظار کرو انتظار کرو, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت رسول, شان رسول, فیضان اولیاء اکرام, فیضان عاشق رسول. بات صرف اتنی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بل بلا اٹھتے ہیں اور ہم صبر کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. ہمیں حالات آج ہلا دیے جائیں گے, جھنجھوڑ دیے جائیں گے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. میرا رب فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور پہلے والوں کو جس طرح تکلیفیں آئیں تمہیں نہیں آئیں گی؟ ان کو ہلا دیا گیا تھا, یہاں تک کہ رسول نے بھی اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی یہ کہہ دیا, یہ کہنے لگ گئے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ, اللہ کی مدد بہت قریب ہے. قرآن کی آیت ہے. تم اگر یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں, ہاں یوں ہی ہم ساری منزلیں طے کر لیں گے, جس کا جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ آزمایا جائے گا, اتنے امتحانات سے گزارا جائے گا. آج اے نوجوانوں, تمہارے امتحان کا وقت قریب آنے والا ہے. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ امتحان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے, ورنہ ہواؤں کی کیڑے مت بننا. آج ہوا ان کی چل رہی ہے تو ان کی جے جے کریں گے, کل ان کی چل رہی ہے ان کی جے جے کریں گے. ایمان والوں کی یہ معیار نہیں ہے. جو ایمان والا ہے وہ ہر آندھی میں ڈٹا رہتا ہے, جمع رہتا ہے. خالد بن ولید کو یاد کرو, ایک لشکر لے کر کے وہ ایک علاقے میں گئے تھے. توجہ ہے نوجوانوں, ہم نے دیکھ رہا ہوں بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں, جو جیسا ہے وہی جمع رہے گا, کیونکہ یہ محفل رسول ہے, محفل رسول ہے. ظاہر سی بات ہے کھڑے ہونے والے وہ بھی اتنا ثواب حاصل کریں گے بیٹھے ہوئے بھی, لیکن قرآن کہتا ہے لا یستوی القاعدون, یعنی بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے لوگوں کے برابر نہیں ہوتے. خیر بات یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن اس طرف رکھیں. خالد بن ولید اس عظیم مجاہد کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. ایک لشکر لے کر, نوجوانوں کا لشکر تھا, ایک عیسائی قلعے کا محاصرہ کر لیا, اور قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد اندر سخت لوگ تھے, مقابلہ کر رہے تھے, لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا. اب اندر والوں نے یہ مشورہ کر لیا, جو بڑا راہب تھا, پادری تھا, کہا یہ خالد بن ولید ہے, اس سے لڑنا آسان نہیں ہے, یہ جہاں جاتا ہے فتح کے جھنڈے گاڑ کر آتا ہے. اس نے جو گرو گھنٹال تھا سب کو جمع کیا اور کہا میں ایک طریقہ ڈھونڈا ہوں, اس کے ذریعے سے ان کے اوپر ہم کامیابی حاصل کر لیں گے. سب نے کہا ہم اتفاق کرتے ہیں. کہا کیا طریقہ ہے؟ گرو نے کہا, پادری نے کہا یہ بیٹھا ہے, یہ سب چیزیں محفل رسول کے آداب نہیں. جو لوگ بیٹھا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جو جہاں ہے جس حالت میں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. آپ اگر کھڑے ہونے میں دقت محسوس کر رہے ہیں, میں بھی کھڑا ہوتا ہوں انشاءاللہ.
ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ. مجھے پتا ہے سب جوان ہیں, صبح تک کھڑے ہونے کو تیار ہیں, اور ہم بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اب ٹھیک ہے, اب کوئی کسی کو بٹھائے بھی نہیں, کوئی کسی کو کھڑا بھی نہ کرے. درود پاک پڑھ لیجئے ایک بار. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. مجھے پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب میں یہ آپ کو بتا دوں, ہر جلسے میں یہ حال ہم دیکھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم کرسی پہ بیٹھے رہتے, کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتے, وہ ہنگامہ کرتے رہتے, ادھر سے نہیں دکھ رہے, ادھر سے نہیں دکھ رہے, اور آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ اڑچن سمجھتے ہیں کہ یہ بیچ میں حائل ہو گئے. لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں, الحمدللہ ہماری وہ قوم ہے, مجھ جیسے ایک نکمے, میں ایک غلام اور خادم ہوں, مجھے دیکھنے کے لیے وہ بیچ میں کسی کو برداشت نہیں کر پاتے, تو یہ اپنے رسول اور اپنے درمیان کسی اور کو کیوں برداشت کر سکتی ہے؟ کیا بات ہے, بہت اچھا. ہم غلاموں کے لیے ان کے جذبات ہیں تو رسول کے لیے جذبات اور ہیں. الحمدللہ وہ عشق ابھی سلامت ہے, اسی لیے تو ہم گھوم رہے ہیں. اگر مرے ہوتے تو مردوں کو کون خطاب کرتا؟ زندگی ابھی باقی ہے اور ہمیں امید بھی باقی ہے, امید باقی ہے. خرافات آ گئی ہیں مجھے پتا ہے, غلط کام بہت آ گئے ہمارے محلے میں. مجھے صبح سے بتایا گیا بہت سارے, یہ ایک محلے کا المیہ نہیں ہے, ہم جہاں جا رہے ہیں شہروں کے شہر نشے میں تباہ ہیں, برباد ہیں, لیکن ساتھ میں مجھے اس بات کا یقین ہے حضور کی یہ امت گنہگار تو ہو گئی ہے لیکن غدار نہیں ہے. کیا بات ہے, حضور کی غدار نہیں ہے. آج بھی اگر ان سے کہہ دو, چاہے وہ کسی بھی طرح کا عمل رکھتا ہو, حضور کی عزت کی بات آئی تو اپنی گردن لے کر حاضر ہونے کو تیار. سبحان اللہ. ہے یا نہیں میری اس بات پر؟ سنو, خالد بن ولید جب قلعے کا محاصرہ کر چکے ہیں, عیسائی پادری نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا ہم ان کو 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ان کو صلح کرنے کی بات کریں گے, لیکن میری ایک شرط ہوگی, یا اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر بازار سے گزرتے ہوئے آ جائے, اگر صحیح سلامت ان کے سارے فوجی آ گئے ہم قلعے کی چابیاں دے دیں گے. سارے عیسائیوں نے پوچھا کیا کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس پادری نے کہا ملک کی مشہور خوبصورت لڑکیوں کو اور زر و جواہرات کو میں راستے پر بچھا دوں گا, ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر رکھوں گا, جب خالد بن ولید کی فوج یہاں سے گزرے گی, نوجوان ہے, نفس بھڑکتا ہے, اور اس طرح سے ایک نوجوان کو خریدنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک عورت ہے, دوسری دولت ہے, اور نوجوان اس سے پھسل جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ جب یہ دونوں چیزیں سجا کر رکھ دی جائیں, خالد بن ولید کے یہ لشکری ٹوٹ پڑیں گے عورتوں پر اور دولت پر, ہم آسانی سے ان پر قابض ہو جائیں گے. سب نے واہ واہ کیا, تالیاں بجائی, اور پادری آ کر خالد بن ولید سے کہتا ہے ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے, آپ 3 دن کے بعد اپنے لشکریوں کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے آ جائیے, صحیح سلامت اگر آپ پہنچ گئے تو قلعے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دوں گا. توجہ, خالد بن ولید نے کہا منظور ہے, یہ شرط میں اتفاق کرتا ہوں. واپس آئے, اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ نہیں کرنی ہے, لیکن ایک ہی شرط انہوں نے رکھا ہے, 3 دن کے بعد اس بازار سے گزر کر ہمیں جانا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی حربہ تو ہوگا, کوئی نہ کوئی سازش تو ہوگی, ہر چیز کے لیے تیار رہنا. خالد بن ولید اپنے ان نوجوان لشکریوں سے کہہ رہے تھے اے نوجوانوں توجہ سے سننا اس بات کو, آج بھی دنیا یہ سارے حربوں پر عمل کر رہی ہے ہمارے ساتھ, ہمارے نوجوانوں کے ساتھ. خالد بن ولید کے 3 دن گزر گئے, عیسائیوں نے اپنی تیاریاں خوب کر لی, بازار میں اوریاں لباس میں, آدھے لباس میں ننگی لڑکیوں کو کھڑا کیا, سر و جواہرات دولت کے انبار بچھا دیے. جب خالد بن ولید کی سپاہی میدان میں گزرتے ہوئے اس بازار میں آتے ہیں, پہلا قدم رکھا تھا, نظریں پڑ گئی, خالد بن ولید رک گئے, پلٹ گئے, اپنے لشکریوں سے کہا وہی آج میں تم سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا اے نوجوانوں, اے رسول اللہ کے پیدائش
بھائیو تمہاری امتحان کا دن ہے، آج تمہارے امتحان کا دن ہے۔ اگر تمہارا قدم پھسل گیا صبح قیامت تک تم پر لعنتوں کی پھٹکار ہوگی، اور اگر جمع رہا صبح قیامت تک اللہ کی رحمت کے پھول برسائے جائیں گے۔ نوجوانوں نے پوچھا کرنا کیا ہے ہمیں، آج کون سے امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے اس امتحان میں؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ نہ کرنا، بس اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنا۔ کہا ہم تو کرتے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے جب رسول اللہ مدینے کے بازار سے گزرتے تھے اپنی نظریں نیچی کر کے جاتے تھے۔ آج تم بازار سے جا رہے ہو، بس اس سنت پر عمل کر لو، اپنی حیا کی نظریں جھکا کر چلنا، پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے۔ خالد بن ولید کے جوش اور ولولے سے بھری ہوئی یہ تقریر ایسی اثر کر گئی، وہ نوجوان ایک دو نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سر جھکائے بازار سے ایسے چل رہے ہیں۔ تاریخ نگار کہتے ہیں وہ اس طرح سے چل رہے تھے کہ ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، نہ ادھر ہلائے نہ ادھر ہلائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، اور برابر اپنی نظریں زمین پر جھکائے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ وہاں وہ پادری صاحب انتظار میں تھے، بھٹک گئے ہوں گے، عورتوں سے بھڑ گئے ہوں گے، دولت جمع کر رہے ہوں گے، مگر یہ دیوانے ٹھکراتے ہوئے ہر دولت اور عریانیت کو اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ پادری سامنے آیا، قلعے کی چابیاں وعدے کے مطابق خالد بن ولید کی گود میں ڈال دیا اور کہا ایک بات بتاؤ اے خالد، ایک بات تو بتاؤ، یہ جو تم نے جماعت، یہ جو تم نے لشکر جمع کیا ہے سپاہیوں کا، وہ انسان ہے یا فرشتے ہیں؟ ان کے دل ہے یا نہیں؟ ان کی خواہشات ہے یا نہیں؟ ان کے جسموں میں نفس ہے یا نہیں؟ ہم نے ملک کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں کو کھڑا کر دیا تھا، دولت کو بچھا دیا تھا، ان میں سے ایک بھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا۔ خالد بن ولید مسکرا کر جو جواب دیتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے نادان، اے عیسائی، ان آنکھوں کو تو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یا رسول یہ جو لوگ لائٹ کے قریب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہٹ جائیں، کرنٹ۔ میرے عزیزوں یہ جواب تھا، ان آنکھوں کو دنیا کا حسن کیا دھوکہ دے سکتا ہے جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا۔ اور تاریخ نے بار بار یہ گمراہ کرنے کی کوششیں کی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں۔ قلیوبی میں ایک حکایت ہے، حضرت شہاب الدین قلیوبی نے لکھا ہے، تین بھائی ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے، تینوں سگے بھائی تھے اور جوان بھی تھے۔ جوان زیادہ ہیں اس لیے خطاب کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کے لیے کوئی نصیحتیں نہیں، انسان ہے، نفس ہے تو سب کے لیے، سب کے لیے۔ تین جوان قید میں آ گئے، بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ میرے دین میں آ جاؤ، میں سپاہی بنا لوں گا، وزیر بنا لوں گا، مگر وہ رسول اللہ کے غلام تھے، میرے آقا کے شہدائی تھے۔ کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیچ سکتے۔ توجہ ہے نوجوانوں، یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ دولت تمہیں دکھا کر، حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لعنت ہے ایسے تمہاری زندگی پر۔ پھر وہ کیسا ایمان والا ہے، کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو ہلکی چیز میں بیچ دیا؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہے۔ کیا بات ہے، اگر محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے۔ تین بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے اور ان کو آفر دیا گیا دین بدل لو، ہمارے دین میں آ جاؤ، چھوڑ دیں گے۔ سخت تھے، جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، کہا نہیں۔ کہا جلاد کو بلاؤ، کوڑے مارو، کہا تیار ہیں۔ اتنے نہیں، بادشاہ اتنے غصے میں تھا، جلاد کو بلایا اور کہا ایک کڑھائی لاؤ، تیل ڈالو اور کھولاؤ۔ تیل ڈال کر کے کھولایا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا۔
جلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراً دم زدن میں روح نکل گئی، شہید ہو گئی۔ دو بھائی دیکھ رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے ہیں، یہ حالات آ گئے، یہ باتیں یاد رکھنا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان، ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی کو۔ بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا، تیل میں ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، دو شہید ہوئے۔ تیسرا جو تھا وہ 22 سال 25 سال کے بیچ کا تھا۔ یہ بھری جوانی ہے، انگارہ ہوتا ہے، ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیش کے ہیں۔ دنیا میں جہاں چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیٹھتا ہے، ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے۔ یہ عمر بڑی خطرناک منزل پہ آ جاتی ہے۔ اے نوجوانوں، جو اس عمر میں بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے بھی بچ جائے گا، آگے بھی بچ جائے گا۔ 22 سال کا کھڑیل جوان ہے جس کے سامنے اس کے دو بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ اب پوچھا گیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا اس طرح تم 100 بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں یہی کہوں گا۔ بادشاہ اتنے غصے میں تھا، کہا کہ اس کو چیر دو، اس کو کاٹ دو۔ وزیر تھا بادشاہ کا چالاک، اس نے کہا اس کو قتل کر دینے مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں، مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے، اس کو چینج کر کے لے کے آؤں گا، اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے۔ بادشاہ نے کہا لے جاؤ، 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس کو بدل کر کے لاؤ۔ وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کے رشتے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے تھے۔ وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا، گھر لایا، کمرے میں رکھا، اچھی غذائیں دی، کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، کچھ نہیں، تو اپنی زندگی میں مست رہ۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو لگا دیا، اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے، اس جوان کا دل جیت کر کے لیا، بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا۔ اس لڑکی نے کہا یہ تو چٹکی کا کام ہے میرا۔ جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دامے فریب میں پھنسائے گی، اتنا آسان نہیں ہے، ہر کوئی لٹو نہیں ہوتا۔ رات کو جب یہ لڑکی آتی، نوجوان مسلح بچھاتا سجدے میں چلا جاتا، ہر وہ کھڑی رہتی بیٹھی رہتی، کھڑی ہوتی بیٹھی ہوتی، رات گزر جاتی، وہ اونگ اونگ کر چلی جاتی۔ کتنے دن ہو گئے روزانہ وہ بات تک نہیں کرتا، سر تک نہیں اٹھاتا، اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے، جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے۔ مہینہ گزرنے کو آیا، تنگ آ گئی، کہا اس جوان کو اے نوجوان، اے پتھر دل کے لڑکے، ذرا اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ تو لے۔ میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے شہزادے بے چین رہتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے ہیں، مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لیے میں تیرے ساتھ لگی ہوں، کیا بات ہے تجھے غرور کتنا ہے، مجھے دیکھتا کیوں نہیں؟ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا بس تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، اس لیے کہ ان آنکھوں میں ایک ہی حسن بس رہا ہے، وہ آمینہ کے لال کا حسن ہے۔ کیا بات ہے، نعرے تکبیر، بس وہ ایک حسن بسا ہوا ہے اور اس حسن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، وہ خاتون کے دل میں، اس لڑکی کے دل میں ایسی ہیبت طاری ہو گئی، ایسی ہیبت طاری ہو گئی، کپ کپانے لگ گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اٹھ جا، مجھے آزاد کر اس تمام واہیات زندگی سے، میں تیرے ساتھ آنے کو تیار ہوں، تیرے دین میں بھی اور تیرے نکاح میں بھی۔ نوجوان کھڑا ہوا، کہا کہ یہ ایمان لائی ہے۔ اس خاتون نے کہا میں تیری بیڑیاں کھولتی ہوں، میں یہاں سے جانے کا راستہ فراہم کرتی ہوں،
दुनिया जिसको फंसाने के चक्कर में थी, अक्सर ये देखा गया है वो खुद अपनी गर्दन मुस्तफा के कदमों में देने को तैयार। क्या बात है। शर्त इतनी है कि मोहम्मद से वफा चुने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं, सब तुम्हारा हो सकता है, सब तुम्हारा होगा। बस जिंदाबाद, मरहबा। मेरे अजीजों, अब सुनो आगे की बात। कलगी भी फरमाते हैं इन जवानों की हिकायत क्यों सुना रहा हूं, ये आने वाले हालात हैं। कहते हैं रात की तन्हाई में उस खातून ने उस नौजवान की बेड़ियां खोल दी, हुजरे का दरवाजा खोल दिया और उसको लेकर के निकल गई। कहा रास्ता मैं बताती हूँ, सल्तनत की सरहदें मैं उबूर कराती हूँ, फिर तेरी मर्जी, अगर मुझे साथ रखना है तो ले चल अपने दयार में, या फिर छोड़ना है तो छोड़ दे। उस नौजवान ने कहा कि ठीक है साथ चलो। रात के वक्त ये दोनों तन्हा साथ चल रहे थे। ये भागे हुए लोग नहीं है, ये ईमान पर इस्तिकामत वाले लोग, सुभान ये हुस्न पर फिदा होने वाले लोग नहीं। रात के वक्त जब चल रहे थे, आधी रात गुजरी हुई थी, अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। बहुत अहम बात कर रहा हूँ, घोड़ों के टाप की आवाजें आने लग गई। अब ये दोनों डर करके एक दरख्त के पीछे छुप गए। उन्हें लगा बादशाह को खबर हो गई, बादशाह ने हमें पकड़वाने के लिए पूरी फौज भेज दी है। वजीर को भी पता चल गया होगा। ये डरे सहमे हुए दरख्त के पीछे छुपे हुए थे कि अब क्या होगा इसके बाद। घोड़ों के दौड़ने की आवाज कम होती गई और इनके दरख्त के आगे आकर सारे घोड़ों की आवाज रुक गई, सब रुक गए। और ये दरख्त के बाहर सर नहीं निकाल रहे थे। बाहर आई हुई जमात ने इनका नाम लेकर पुकारा, फला बिन फला बाहर आ जाओ। ये नौजवान कहता है जब मैं बाहर आकर देखा ये बादशाह की फौज नहीं थी, इसके दोनों शहीद भाई पूरी जमात के साथ घोड़ों पर सवार हैं। सुभान अल्लाह। जिनको बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था वो घोड़ों पर सवार आ रहे हैं। नौजवान देख करके हक्का बक्का रह गया। पूछा भाईजान आप कैसे आए, आप कैसे आए? उन दोनों भाइयों ने कहा ऐ हमारे नन्हे भाई क्या तुझे पता नहीं, अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। ये सिर्फ तू हमें देख रहा है, पहचान रहा है। तुझे पता है ये जो जमात हमारे साथ आई है आम लोगों की नहीं, ये बदर खंदक के सहाबा की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा या रसूल अल्लाह, मरहबा। अल्लाह। बात सिर्फ इतनी है, अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओ, हुजूर के वफादार बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए घुमा दी जाए, हालात तुम्हारे लिए बदल दिए जाएंगे। थोड़े दिनों की बात है, इसीलिए इकबाल ने कहा था सच्ची बात है नौजवानों मेरा पैगाम ये है, अगर सुनना है तो सिर्फ इतना है, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। अब बात ये सुनकर के चलो, दो मिसालें मैंने तुम्हारे सामने रखी, एक सैयदना खालिद बिन वलीद की, एक ये तीन नौजवान भाइयों की। दोनों जगह पर भी मैंने आपके सामने रखा दुनिया ने किस जरिए से हमें खरीदने की कोशिश की। खालिद बिन वलीद के जवानों को भी दुनिया औरत और दौलत से खरीदना चाहती थी, इन तीन जवान भाइयों को भी दुनिया दौलत और औरत से खरीदना चाहती थी। आज भी वही सिचुएशन है। आज अगरचे सामने तुम्हारे साथ नहीं लाया जाता, लेकिन हर एक की मुट्ठी में इंटरनेट पहुंचा करके, गंदी तस्वीरें तुम्हारे सामने पहुंचा करके तुम्हारे ईमान को खरीदने की दुनिया कोशिश में लगी हुई है। आपको पता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोर्नोग्राफी की है।
یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کچھ نہیں لگتے اس کے سامنے. پورنوگرافی جو اور یہاں گندی فلمیں بنانے والی انڈسٹری سب سے بڑی ہے. کروڑوں اربوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو جائے, تمہارے ایمان کا قتل ہو جائے. آج نوجوان یہ سمجھتا ہے میری مٹھی میں موبائل ہے, مجھے کون دیکھ رہا ہے. یہ گھر کے اندر تاریکی میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں کا سودا کر رہا ہے. ان عریاں تصویروں کو تم اپنی انگلیوں کے پور سے ہلا ہلا کر کے دیکھ رہے ہو. ایک بات یاد رکھنا, ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے پوشیدہ ہے, تمہارے باپ سے چھپی ہوئی حرکت ہے, تمہارے بھائی اور دوستوں سے چھپی ہوئی حرکت ہے. قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے, تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی وہ جانتا ہے. اس لیے یاد رکھنا, آج ہماری کی ہوئی حرکتوں کے لیے میرا مولا فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت میں دن وہ بھی دکھایا جائے گا, اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دکھایا جائے گا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی, یا بنیا انها ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. لقمان حکیم ان کا نام ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کیا تھا, بیٹا اگر تو برائی کرے گا چاہے پہاڑ کی چٹان میں اندر جا کر یا آسمانوں میں جا کر یا زمین میں اندر جا کر, کہتے کہیں جا کر لے, یأتی بہ اللہ, اللہ وہ تیرے سامنے لائے گا, اللہ تیرے سامنے لائے گا. قیامت کے دن بے آبرو ہونا ہو, ذلیل و رسوا ہونا ہو, تو پھر آپ کی منزل اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تمہاری حیا نکل جائے تو تم جو چاہو کر لو. اور اگر ایمان کی حیا باقی ہے تمہارے ہاتھ پیر کانپنے چاہیے, تمہارے ہاتھوں میں کپکپی آ جائے میں کیا کرنے جا رہا ہوں. اے نوجوانوں, آج وہی سچویشن دوبارہ آئی ہے. تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے کروڑوں ڈالر لگائے گئے. تمہیں ایک بات یاد ہے, بریلی سے بڑے قریب رہتے ہو, یہ اعلیٰ حضرت کا علاقہ ہے نا, اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یہ کس کے لیے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہمارے ایک صاحب ہیں, ان سے ہم نے کہا تھا کبھی کسی تھانے میں ایسا بھی کیس رجسٹر ہوا ہے کہ کسی کی آنکھ سے کاجل چرایا گیا ہو اور آ کے کمپلینٹ کیا ہو کسی نے؟ آپ تھانے میں جا کر پوچھیں, وہ ہنسیں گے. میاں موبائل چوری کے واقعات ہوتے ہیں, پاکٹ مار ہوتے ہیں, پیسے چوری کے ہوتے ہیں, سننا چوری, چین چوری. جو پہلا کیس سن رہے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے کاجل بھی چرایا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ استعارہ ہے. میرے عزیزوں, مومن کی آنکھ کا کاجل وہ شیشی اور ڈبی والا نہیں, مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا. کیا بات, محبت مصطفیٰ ہے. اور یہ چھیننے کے لیے بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے. تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی تو تم جو چاہے کرنے لگ جاؤ. تمہاری آنکھیں اگر بھٹک گئی, اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان, نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ نظریں ہی دھوکہ کھاتی ہیں. پھر یہ جو بے حیائی آج عام ہے, یہاں تک کہ یہ جسم فروشی پر لے آتی ہے, عورت کو اس کے ننگے پن تک لاتی ہے اور مرد کو اس کی بربادی پر لاتی ہے نظریں. اسی لیے دوا بتاؤں اپنی نظروں کو بچانے, دوا چاہتے ہو اسی اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے دیا تھا, مفتی اعظم ہند نے دیا تھا. دعا کرو بارگاہ رب العالمین میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں.
ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے نوجوانوں، تم نے ابھی تک جمال مصطفیٰ کو شاید سنا نہیں ہوگا، یا تمہیں دیکھنے کی وہ تمنا آئی نہیں ہوگی جو ہونا چاہیے۔ جس دن یہ تمنا آ جائے، ہر حسن پھیکا لگنے لگ جائے، ہر خوبصورتی ہیچ لگنے لگ جائے، دنیا کی چکا چوند پر تمہارا دل کبھی نہیں جائے گا۔ بس ایک تمنا دل میں پیدا کرو، اگر اب کوئی آنکھوں میں دیکھنا ہے، ایک ہی چہرہ دیکھنا ہے، وہ آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھنا۔ تمنا ہے یا نہیں؟ تمنا ہے؟ اگر ہے تو سنو کیا تھا چہرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، مسجد نبوی کے پاس آیا، 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب آیا، اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے، آپ کے جسم اطہر پر سرخ جبہ تھا اور امامہ شریف تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں رسول اللہ کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا، کبھی ادھر دیکھو کبھی ادھر دیکھو۔ یہ حدیث پاک میں ہے، وہ صحابی کہتے ہیں میں یہ دل میں سوچ رہا تھا اس چاند کو زیادہ حسین کہو یا اس چہرے کو زیادہ حسین کہو۔ اسی اسنا میں میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر دل نے یہ فیصلہ کر لیا جس کو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشریح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان سرکار مدینہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مفتی سلمان حضری صاحب قبلہ۔ سبحان نوجوانوں، تمہارے برائیوں سے بے حیائیوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، نظروں میں اپنے دل میں بسا لو اس جمال مصطفیٰ۔ تمہاری رات جب ہو جائے، طرف پیدا ہو جائے، اب رات کے اندھیریوں میں مجھے اپنے موبائل کی اسکرین پر یہ گندی اور بے حیائیاں دیکھ کر کے نہیں سونا ہے، اس لیے کہ یہ ایک بات بتا دوں نوجوانوں، یہ گناہ اس کی لذت تھوڑی سی ہوتی ہے، یہ کھجلی کی طرح ہے، کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے، ہاتھ چھوڑ دو تو پھر جلن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ویسی ہی ہے، چند منٹوں کی لذت ہے، ہمیشہ کا داغ دھبا چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا داغ تمہارے ایمان پر، تمہارے جسم پر چھوڑ جاتی ہے۔ ان بے حیائیوں سے نکلو، اپنی آنکھوں کو حیا دو، اپنے ایمان کو جلا بخشو، اور تمہارے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، بسا لو نظروں میں اس جمال مصطفیٰ کو، دل کے اندر ایک تمنا بیدار ہو جائے کہ مجھے دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کو۔ وہ تمنا کیوں نہیں آتی جو فاضل بریلوی امام اہل سنت مدینے جا کر کے کرتے ہیں؟ جب ہر کوئی جا کر کے کیا مانگتا ہے، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں یہ فلاں چیز نہیں ہے، یہ مجھے عطا ہو جائے، بیٹا نہیں مل جائے، بیٹی نہیں مل جائے، تجارت نہیں چلتی وہ مل جائے۔ مانگنے والے ہر کچھ مانگتے ہیں، لیکن عاشق رسول جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں کہتا ہے یا رسول اللہ بس ایک بار آپ کے چہرے کا دیدار چاہیے، سبحان اللہ، ایک بار دیدار چاہیے۔ انہوں نے دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور جب نظر آ جاتا ہے وہ جمال مصطفیٰ تو پھر بریلی کی آواز آتی ہے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف کے ایک عاشق رسول ہیں، پاکستان کے رہنے والے، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تھے اور انہوں نے بھی سوال کیا تھا آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب زیارت نہیں ہوئی تب انہوں نے یہ کہا تھا کتنے مہر علی، کتنے تیری سنا، گستاخ اکھی کتنی جاہریاں، پنجابی شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا مہر علی تیری حیثیت کیا ہے، تیری بکات کیا ہے، تیری آنکھیں کہاں کی سوال کر رہی ہے، وہ رسول کرامی وقار کی ذات اور تو ایک گنہگار۔ یہ اپنی عاجزی پیش کیا، لیکن دربار رسول سے نکل کر چند منزلیں طے کیا تھا، ایک مقام پر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں
सामने देखते हैं जलवा मुस्तफा नजर आ रहा है। मेरे आका बे हिजाबाना तशरीफ लाए और फिर जब वो हुस्न नजर आया, पीर मेहर अली ने पुकार कर कहा, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ के अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, तो शान तो शाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखी कितनी जाड़ियां। ये पंजाबी शायर थे लेकिन बरेली के हस्सानुल हिंद आशिक रसूल ने जब मेरे आका को देखा था, वापस आकर के क्या कहा था पता है? यूं कहा था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। वो बरेली के इमाम ने पुकार पुकार कर कहा था, मेरा नबी कैसा दिखता है, मेरा नबी कैसा है तुम्हें पता है? सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। क्या पैसों की एक ऐसी होड़ लगी रहती है जलसों में, ये रूहानियत की मजलिसें हैं। माल की तरफ तवज्जो न किसी ईमान वाले की हो न सुनने वाले की हो। अगर ज्यादा खुशी आए, नोट नहीं, जज्बा ऐसा बेकार हो, खड़े होकर के कहे या रसूल अल्लाह, मैं अपने जान और माल और तन मन के साथ आपके कदमों पर कुर्बान होने को तैयार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब गुफ्तगू कोई दिल में आ जाए तो एहसास के तौर पर इन पर नोटों की बारिश होना चाहिए, लाकर नोट दे दे। मैं नोट खाने वाला नहीं हूँ और न ही नोट के लिए आया हूँ। मेरे अजीजों, मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मैं ये पैगाम लेकर हर कूचे हर गली में घूम रहा हूँ, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए हमारा नौजवान खड़ा हो जाए और उन कुत्तों को ये बता दे, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और क्या बात या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, ये ईमान की हरारत है, ये ईमान का जोश है और इसी से दुनिया खौफजदा है। हाँ, हम जानते हैं हमारी जुबानों पर ताले लगाने के लिए पूरी ताकतें एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी। हाँ, बंद करना है, ये भड़काऊ मौलाना है, इसके प्रोग्रामों को परमिशन नहीं देनी चाहिए। हमने क्या भड़काया है, किसको भड़काया है, किसके खिलाफ भड़काया है? मैं 6 महीने में 150 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। किस जगह फसाद कराया, किस जगह पर हालात खराब कराए, कहीं नहीं। इनको भी पता है अच्छी तरह से फसाद नहीं हो रहा है। सोने वाला मोहम्मद अरबी का शेर अगर जाग गया इनकी बातों से, तो इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्त रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। क्या बात है, बहुत इस बात से डर लगता है कि कहीं से वो शेर बेदार ना हो जाए, कहीं से बेदार ना हो जाए, और हम हर जलसे में खिताब करते हैं मेरे अजीजों, वो दिन आएगा, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जहां से चाहे उठाएगा, और ये बात नामुमकिन नहीं है। हल्द्वानी के इस मुजाहिद चौक से कोई मुजाहिद जरूर जिंदा होगा। क्या बात है, इस बार होगा इंशाअल्लाह।
ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، یاد رکھو جوانوں، ایک ہی زندگی ملی ہے، ایک ہی جوانی ملی ہے، یہ گئی واپس نہیں ملنی، ایک ہی بار ملی ہے، ایک دل دیا گیا ہے، ایک جان دی گئی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بازاروں عورتوں پر دل دینا ہے، اپنی زندگی قربان کرنی ہے، یا آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے، اس لیلا کے ہاتھ میں دو گے، کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی، کوئی دوسرا مجنون اس کے پاس آ جائے گا، کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے دے، تیسرا مجنون ہاتھ پکڑ لے گا، یہ تو حالات ہیں ہم نے دیکھے ہیں، اے نوجوانوں، غیر نتھو کھیرے پر جو دل میں بیٹھتے ہو، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، یہ دنیا مکار ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائی شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا، اعلیٰ حضرت سے سنو، وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو، آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے، میری حیات آپ کے لیے ہے، میرا جینا، میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے، پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں، ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ حبشہ کا ہو تو اسے بلال حبشی بنا دیا، کیا بات، وہ فارس کا ہو سلمان فارسی بنا دیا، اور جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے اور قبر میں بھی نہیں چھوڑتے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا، فیصلہ کر لو، ایک جان ہے، ایک دل ہے، دینا کس کو ہے، آج فیصلہ کر کے اٹھنا، اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے، ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے، یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بڑے میدان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو، ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزان عمل پر لے جا رہا ہو اور حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہو، کس کو ہاتھ دینا ہے، فیصلہ تمہارا ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا سچ کہا تھا، آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، میرے عزیزوں، یہ محفل کا سما بنتا گیا اور وقت ختم ہوتا چلا گیا، ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی ہے صبح تک سناتا ہوں، کیا بات ہے، سبحان حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہوں، تھکان نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لیے، ہاں اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں، ہمارا روز کا وظیفہ ہے یہ پڑھ کے سوتے ہیں، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، یہ طلب ہمیں جینا سکھاتی ہے، جب زیادہ غم ستانے لگ جائیں، جب زیادہ مصیبتیں آنے لگ جائیں، ہے نوجوانوں اس کو شکوے مت سنانا، بریلی کے امام کا وظیفہ سنو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سبحان اللہ، سبحان ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے عزیزوں اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے جو ہمیشہ ہمارا مددگار ہے، ہمیشہ ہمارا سہارا ہے، ہمیشہ ہمارا ہم بے کسوں کا کس ہے، آپ کو پتا ہے آج حالات کے مارے ہوئے ایسے، کبھی اس نیتا کے پیچھے کبھی اس نیتا کے پیچھے، کبھی اس کی جھنڈی کبھی اس کی جھنڈی، ہاں کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس سیٹ کے پاس، اور نہ جانے کتنی جگہوں سے دھتکارے گئے، کتنی جگہوں سے ریجیکٹ کیے ہو گئے، کتنی جگہوں سے ہمیں ذلت دیکھنی پڑی، وجہ کیا ہے؟
تم نے محور تبدیل کر دیا, مرکز بدل دیا. جہاں تمہیں جانے کا حکم تھا میرے رب نے قرآن میں فرمایا وہاں چھوڑ کر ہر جگہ گھوم رہے ہو. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر نہ کر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کا اگر دروازہ ہے تو یہ اللہ کے گھر کا دروازہ کوئی ہے تو رسول اللہ کا دربار. آؤ. ایک نوجوان قرضوں میں پریشان تھا, ایک مثال دے کر کے جا رہا ہوں, قرضوں میں پریشان تھا اور جتنے لوگوں سے اس نے قرضہ لیا تو سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے پاس. قاضی صاحب نے اس کو بلایا, کہا کیوں نہیں دیتا قرضہ؟ کہا پریشان, اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا, قرضہ کہاں سے دوں گا. کہا یہ سب بہانے نہیں چلیں گے, 3 دن کا ٹائم ہے, اگر تو قرضے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے. قاضی صاحب جج تھے, جسٹس, جب ان کا آرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا, روتا ہوا باہر جا رہا تھا. ایک درویش سے ملاقات ہوئی, پوچھا کیا ہوا؟ اس نے غم کی بپتا سنائی, میں تو 3 دن کے بعد جیل جانے والا ہوں. اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے, کیوں اتنا پریشان حال ہے؟ جا ایک کام کر, گھر میں جا کر کثرت سے حضور کو یاد کر. یاد رکھو میرے نوجوانوں کیا بات کہہ رہا. ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر, اپنی مصیبتیں انہیں بیان کر جو تیری مصیبتیں سنتے, جو تیرا درد سمجھتے ہیں. گیا وہ رات کو روتا روتا حضور پر درود پڑھنے لگا, یاد کر کے رونے لگا. ایک بات میں بتاتا ہوں, تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں, جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لاتے, کیونکہ قرآن میں عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں دیکھا نہیں جاتا. رات گزرتی چلی گئی, تھک ہار کر کے وہ سو گیا. آنسو اتنے گرے تھے کہ اس کی زمین تر ہو گئی. روتے روتے رات کو سویا, آنکھیں بند ہوئی, خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لایا. ہاں میرے عزیز, تو نے مجھے یاد کیا, مجھے یاد کیا, بتا تیری حاجت کیا ہے؟ رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے, میں پریشان ہوں, مجھے 3 دن کا وقت دیا گیا ہے, مجھے جیل بھیجا جائے گا. حضور نے کہا صبح اٹھنا, بادشاہ کے دربار میں جا, یا وزیر جو اس وقت کا تھا, خلیفہ, اس کے دربار میں جا اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے گا. اس غریب نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار, وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے, اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجیکٹ کر دیں گے, ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں. میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں, وہ عام آدمی نہیں, وہ میرا عاشق ہے, سبحان اللہ, میرا سچا چاہنے والا ہے. اگر تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا, اے بادشاہ روزانہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں 1000 بار اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے. یہ بات اس کے اور میرے بیچ میں ہے, اس کی بیوی بھی نہیں جانتی. کیا بات. اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا, کل پڑھنا بھول گیا تھا. یہ غریب نوجوان ہے, صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا بادشاہ کے, سب کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھا, کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا. بادشاہ نے کہا کیسی جرات کرتے ہیں آج لوگ, سیدھے آ کر کہہ رہے رسول اللہ نے بھیجا. بلایا کیا بات ہے؟ کہا میں قرضدار, بہت قرضہ ہو چکا ہے, مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے, مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا. کہا حضور نے بھیجا, کیوں کہہ رہا ہے؟ مانگنا ہے جو مانگ لے. اس نے کہا نہیں, آقا نے کہا ہے. بادشاہ نے کہا پھر بھی تو کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں یہ بھی بتا کر بھیجا, روزانہ رات کو تنہائی میں تم 1000 بار درود پڑھتے ہو, اور کل تھک کر کے سو گئے تھے, کل پڑھنا بھول گئے تھے. اتنا سنا بادشاہ اپنی کرسی سے اچھل کر آ گیا, کہا یہ تو راز ہے, میری بیوی بھی نہیں جانتی, اگر تجھے خبر ہے تو پھر آج تو میری معراج کا دن ہے, اس لیے کہ اب تک جو پڑھتا تھا اب یقین ہو گیا. وہ سنتے بھی تھے, وہ سنتے بھی تھے, وہ سنتے بھی تھے. جوش میں آیا, رقص سنا تھا, وجد میں آیا, خزانے کی چابیاں کھول دی, جا میری مراد پوری ہو گئی. آج تو بشارت میں کر کے آیا ہے, جس کے لیے جیتا تھا وہاں سے نوید وصلت آ گئی ہے, جا تجھے جو چاہیے لے جا. وہ نوجوان غریب آدمی تھا, تنگ دست مفلس ضرور تھا, لالچی عیاش نہیں تھا, ضرورت بھر کا مال لیا اور چلتا بنا. سیدھے عدالت میں آیا, قاضی صاحب سے
کہا بلاؤ جتنے قرض خواہ تھے سب کا قرضہ ایک ہی دن میں چکا دوں گا، آج پیسہ لے کر کے آیا ہوں۔ سب آ گئے تھے، عدالت میں بیٹھے ہیں، قاضی صاحب کرسی پر آئے، جب یہ پورے سینہ تھام کر کھڑا ہے، مال ہے آج دینا ہے، ذلت نہیں ہوگی۔ قاضی صاحب کی آواز آتی ہے گرجدار آواز، اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر۔ یہ سمجھ گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا، کہا تو اپنا قرضہ نہیں ادا کرے گا، تجھ پر جتنا قرضہ ہے میں اپنی جیب سے ادا کروں۔ کیا بات ہے، بات یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا یہی بات تو آپ 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے جب آپ دھمکی دے رہے تھے جیل کی۔ کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا؟ قاضی صاحب کہتے 3 دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، فیصلہ سنا کر چلا گیا، جب رات کو سویا تو میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے، اس غریب کی مدد کر اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ میں میرے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہوں، آج تو نہیں دے گا میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، تو بیٹھ جا بیٹھ جا۔ یہ تکرار چل رہی تھی، جتنے قرض خواہ کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے، کہتے قاضی صاحب معاف کیجیے، ہم نے مقدمہ کیا، ہم سبوں نے اس کا قرضہ معاف کیا اور زندگی بھر جب بھی اسے ضرورت ہے کہ ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے۔ وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے، عدالت سے بچت کرتے ہوئے، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور میں بہا دیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرے تکبیر۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، آج بھی میرے رسول ہماری مدد کرتے ہیں، سبحان آج بھی میرے آقا ہمارے غمگسار ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئی امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر جس نبی نے رات رات تمہارے لیے دعائیں کی، رات رات بھر روتے رہے میرے آقا۔ جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے، ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائے، جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آتا تھا، پہلے ابر آتا تھا پھر پتھر برس پڑتے، میں اس بات کا خوف لے کر آتا ہوں، رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اسے مناتا ہوں، جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو میں گھر آتا ہوں۔ وہ رسول جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے نوجوانوں آج تم کہاں کس چکر میں پڑے ہو، ذرا یاد کرنا رات کے وقت تم نے چیٹنگ میں پورے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے برباد کی، لیکن کیا اس میں 1 منٹ بھی ایسا آیا کہ میرے نبی کو ٹھنڈے دل سے یاد کیا، حضور کو سلام پیش کیا، آقا کی بارگاہ میں دل تڑپ کر کے کہا آقا جدائی سے دل بے چین ہے، آپ کی تڑپ میں روتا ہوں۔ کبھی تو ایسا وقت آیا جو رسول یہ فرماتے ہیں تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جس کو ہمارا درد ہے اس رسول کو یہ چھوڑے ہوئے نوجوان اس رسول کی تعلیمات سے کس قدر آوارہ ہو گئے۔ کیا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے سچے نوجوان، نشہ تمہیں زیب دیتا ہے؟ کیا شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتی؟ کیا تاش کے پکٹوں کے اور جوئے کے اڈوں پر تمہاری زندگی ہو سکتی ہے؟ تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا، قرآن میں تمہارے لیے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ آج تم نے اپنی ویلی کو اپنی حیثیت کو کہاں گرا دیا؟ ایرا غیرا نتو کھیرا آج ہم پر بھونکنے لگ گیا۔ شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں۔ آج یہ حالات اسی لیے ہے، جس کو دیکھو وہ ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے۔ یہ دجالی میڈیا پر بیٹھ کر کے بھونکنے والے سارے کتوں کا ٹارگٹ ہم ہی ہیں۔ ہماری داڑیاں، ہماری ٹوپیاں، ہماری نمازیں، ہماری مسجدیں، ہماری خواتین کے برقعے، یہی تو ٹاپک ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا۔ ہاں لوگ